یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے؟ آکسفورڈ کے پروفیسر امروز جہان لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن تو ہوتی ہے، لیکن اس کا درجہ حرارت 104 ڈگری ہوتا ہے، جس میں انسان 40 دن تک نہیں رہ سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں صرف اسی صورت میں زندہ رہے کہ وہ ایک تسبیح سے طاقت حاصل کرتے تھے۔ وہ تسبیح قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صرف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور اور تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہیں۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اسی بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ ٹھیک ہے، جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا، ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایات میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹال دیا گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم گنہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو زہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبی خوف کی وجہ سے تھا، بے اذن الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہگار قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قراندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈال دیا جائے۔
لیکن قراندازی میں بھی آپ علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قراندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام کا نام آتا رہا۔ قرآن کریم کی سورہ صافات کی آیت نمبر 141 میں اس قراندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قراندازی میں نام نکلنے پر آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی۔ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے منہ پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھیراتی رہی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت 6 گھنٹے لکھی۔ حقیقت حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح و سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ اس قصے کے جتنے اجزاء قرآن پاک میں مذکور ہیں یا احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں تو یقینی ہے باقی اجزاء محض تاریخی روایات پر مشتمل ہیں جن پر کسی شرعی مسئلے کا مدار نہیں رکھا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں کیونکہ یہ تیری غذا نہیں۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلے حصے میں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایک کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، وہ تو نیک بندہ ہے اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کے سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا اور ان پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ آپ علیہ السلام کا بدن مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایسے ہو گئے تھے جیسے چوزا جس پر ابھی پر بھی نہ آئے ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کے بچے کی طرح آپ علیہ السلام کی حالت تھی اور بالکل روئی کی طرح نرم اور نازک تھے اور بدن پر کچھ نہ تھا۔ روایات میں ہے کہ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ٹھہر گئے تو گمان کیا کہ شاید وفات پا گئے ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اپنا اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت ہوئی تو فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور بارگاہ رب العزت میں عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرے لیے ایسی جگہ مسجد یعنی سجدہ گاہ بناتا ہوں جہاں کسی دوسرے نے تیری عبادت نہ کی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پچھلی اقوام میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال سب سے منفرد ہے، جس نے عذاب کے واقع ہونے سے پہلے ہی صدق دل کے ساتھ عاجزی آہو وزاری کرتے ہوئے استغفار، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنے عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام اور قوم لوط علیہ السلام وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود خود شرک و کفر پر ڈٹائی سے جمے رہے اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھتے رہے، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اس سے نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند کر دیا۔ اس تفسیر سے مراد ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ کو قبول نہیں ہوتی۔ عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن کا ہوگا یا موت کے وقت۔ جامع ترمذی کی حدیث کے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا رہتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وقت ہے کہ جب نزاع کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکامات شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ آکسفورڈ کے پروفیسر امروز جہان لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں آکسیجن تو ہوتی ہے، لیکن اس کا درجہ حرارت 104 ڈگری ہوتا ہے، جس میں انسان 40 دن تک نہیں رہ سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں صرف اسی صورت میں زندہ رہے کہ وہ ایک تسبیح سے طاقت حاصل کرتے تھے۔ وہ تسبیح یہ ہے، اے اللہ جسے تو نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو سمندر و مصیبت کی تاریکیوں سے نجات دی اور مچھلی کے پیٹ میں ان کی دعا قبول کی، ہمیں بھی غم و آزمائشوں کی تاریکیوں سے نجات دے اور اپنے وسیع رحمت سے ہم پر مہربانی فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں صبر اور تیری تقدیر پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے اور ہماری توبہ قبول فرما جیسے تو نے یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے یا خطا کی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کر، ہمیں بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر و استقامت اور اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔